ناظم، مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کے طالبان کے ساتھ وابستگی کا اظہار اور بار بار اظہار، یہ کیا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ مولانا اس وابستگی کو اتنا کیوں اون کرتے ہیں؟ اور پھر آج یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو متحدہ اپوزیشن والی بیل منڈے چڑھے گی، یہ آگے بات بڑھے گی؟ یہ کیوں اتنا بڑا ٹاسک مولانا نے اپنے سر لیا ہے؟ اتنا بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ناممکن ہے، تو آخر مولانا کو اس سے کیا نکالنا ہے؟ تو ان سب خبروں کی تجزیہ کے ساتھ بھی آتا ہے۔ دیکھیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ افغان طالبان کے ساتھ بڑے جڑے رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ طالبان نے کبھی مولانا کو اون نہیں کیا۔ یہ اپنی جگہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا پر 1 سے 2 حملے ہو چکے ہیں۔ اب میں ایگزیکٹلی ان کی تعداد نہیں مجھے یاد، لیکن ان پر جو حملے ہوئے ہیں وہ طالبان کی طرف سے ہوئے ہیں۔ ان کے بہت سے رہنما، یعنی کہ ان کی جماعت کے بہت سے رہنما طالبان نے مارے، قتل کیے۔ اس کے باوجود مولانا کے پیٹ میں طالبان، افغان طالبان کے لیے جو ہے وہ مروڑ اٹھتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی پالیٹکس میں اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کھو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی کانسٹیٹوئنسی ان سے چھن گئی۔ وہ بے شک انہوں نے فاٹا پاٹا پہ بڑی سیاست کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی، وہاں پہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا سودا بیچ لیتے تھے۔ اب وہ بھی نہیں رہا پہلے والا انتظام۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے، اس نے کبھی کسی کو کچھ دیا نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ نسلاً افغان ہیں، افغانیوں کے آپ اپنے آپ کو رشتہ دار سمجھتے ہیں، ان کے آپ بہی خواہ ہیں، اور پاکستان میں جو پشتون ہیں ان کو آپ افغان اور پشتون کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی ایم کا جو مذہبی شکل تھی وہ مولانا فضل الرحمان تھی۔ پی ٹی ایم تو بعد میں آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی ایم پہ سب سے بڑی تکلیف مولانا فضل الرحمان کو ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ جو افغان پشتون کارڈ ہے، اس کو تو یہ کھیلتے تھے، لیکن بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، مذہب کا لبادہ اڑا کر یہ اس کو کھیلتے رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس لبادے کی وجہ سے بڑی حد تک محفوظ بھی رہے کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا، اور فوری طور پہ ان کے لیے مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ پی ٹی ایم والے جو ہیں وہ ننگے منگے آ گئے سامنے، تو سب کو پتہ چل گیا کہ اصل ایجنڈا کیا ہے۔ وہ جو لرو بر والا تھا کہ ادھر اور ادھر دونوں کے جو ہیں، یعنی کہ افغان اور پشتون بھائی بھائی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، افغانستان والوں نے کبھی بھی ان پشتونوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھا۔ وہ ان کو، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ ہسٹری اٹھا لیں، آپ کسی سے بات کر لیں، افغان کبھی پشتون کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہیں ہی افغان، تو اس لیے وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں تو ایک برابر کی چیز ہوں اور میں انہی کی ایکسٹینشن ہوں۔ اس لیے کہ ان کے جو والد تھے وہ وہاں سے آئے تھے۔ کثرت اولاد کی وجہ سے ان کے والد نے ان کو یہاں پہ بھیج دیا کہ چلیں پڑھ لکھ بھی کچھ جائے گا مدرسہ، اور کسی کے گھر میں جاب، مطلب گھر میں کام کرنے کے لیے تو روٹی ٹکر بھی مل جائے گا۔ وہاں سے کوئی اللہ کا بندہ انہیں ملا، اور وہ ان کو ہندوستان میں جو اس وقت اکٹھا ہی تھا وہاں لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہ پھر تعلیم حاصل کر کے ادھر آ گئے۔ لیکن ان کے اندر افغان اتنا ہی بڑا رہا جتنا پہلے تھا۔ اور پھر آگے مولانا فضل الرحمان نے جب یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کھوتے ہوئے پائی کہ یہ تو ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ کھو چکی ہے، کوئی حصے بکھرے ہو گئے، کوئی لے گیا، کوئی لے گیا، پی ٹی ایم اینڈ پی ٹی آئی اینڈ ادرس، تو اب انہوں نے پھر یہ اس میں دیکھا کہ نہیں، میری ایک تو باقی ہے، وہ ہے افغان طالبان والی۔ یہی وجہ ہے کہ 2024 میں وہ افغانستان گئے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بن بلائے گئے تھے، چلیں کسی نے بلا ہی لیا ہوگا، کسی سیکنڈ ٹیئر کی ان کی قیادت نے، اور یہ گئے، اور وہ جو ان کا ایک دورہ تھا جس میں انہوں نے پھر کوشش کی اسٹیبلش کرنے کی کہ انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ کو بڑی زبردست قسم کی کوئی گفتگو کی ہے، اور وہ ان کو جو کہیں گے وہ مان جائیں گے۔
لیکن اس کا کوئی فائدہ، کوئی امپیکٹ، کوئی بعد میں اس کا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا. لیکن وہ آج تک کیمروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے اس دورے کو بیچتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ افغان طالبان نے ان کو کیا کہا تھا اور کس لیول پہ ان کی میکسیمم ملاقات ہوئی تھی. چلیں کسی بھی لیول پہ ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی، آپ کیا کر سکے اس دورے کے نتیجے میں. کیا پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو آپ نے رکوانے میں کوئی آپ کو کردار پہلے کر سکے یا آج کر سکے؟ آج بھی آپ کیمروں کے سامنے بھی کہتے ہیں اور کیمروں کے پیچھے تو آپ بہت عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. یعنی کہ آپ طالبان کو اور پاکستان کو ایکول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کبھی ممکن ہے؟ کسی طرح سے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کا موقف جو ہے وہ ایک جیسا ہے؟ بھئی جو دہشت گردی ہم پہ کرتے ہیں، جو پوری دنیا پہ دہشت بیچتے ہیں، یعنی کہ ہم پہ دہشت گردی کر کے دراصل وہ دنیا سے پیسے وصول کرتے ہیں. وہ انڈیا سے اور دوسری جو ہماری مخالف ایجنسیز ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں. اس کو آپ پاکستان کے پیرلل لا رہے ہیں. یہ تو انصاف اور یہ تو اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. مطلب یہ تو محض آپ کا اندر کا افغان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ افغان ہوتے ہیں تو مولانا جب افغان ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اندر سے افغان طالب ان سے جب نکلتا ہے تو وہ باقی اسلام رخصت ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے. ان کا کوئی بھی عمل آپ اس حوالے سے دیکھ لیں تو وہ بائسڈ عمل ہوگا، وہ تعصب پہ مبنی ہوگا. جب تعصب کی آپ اینک پہن لیں اور وہ آپ پوشاک پہن لیں تو پھر کہاں کا اسلام؟ اسلام تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے، تعصب کو. بھئی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کا سوچنے کی بجائے آپ کو افغان طالبان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ماضی میں مولانا فضل الرحمان نے ان افغانوں کی وجہ سے بڑا کچھ حاصل کیا ہے. میں نے جن کانسٹیٹوئنسیز کا ذکر کیا نا، جو ان کا حلقہ انتخاب ہوا کرتا تھا، اس میں ایک بڑی تعداد افغانوں کے جعلی شناختی کارڈ کے ووٹرز کی تھی، جو یہ لیتے تھے، ڈلواتے تھے اور اس سے کامیاب ہوتے تھے. اب وہ سارے ووٹرز جو ہیں وہ ڈیلیوٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ساری جو جتنے وہ شناختی کارڈ اور جعلی شناختی کارڈ ہیں وہ پاکستانی اداروں نے ان کو ٹریس کر لیا ہے. ان کے جو ایک بیٹے ہیں وہ بھی تو کمشنر رہے ہیں نا افغان کے، جو افغان ریفیوجیز کے کمشنر رہے ہیں. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ گل کھلائے اور کیا کیا. میں اس پہ نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے ماضی میں. اب وہ جو ووٹ بیس ہے ان کی، وہ بھی ان کے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی ہے. تو لہٰذا اب ان کے لیے یہ جو افغانوں سے جو درد اور محبت ہے وہ اور ان کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ جتنا ان سے جو انہوں نے اپنے ارد گرد یہ جو جعلی قسم کی چیزیں کھڑی کی ہوئی تھیں، وہ جیسے جیسے نکلیں گی وہ سہارے فارغ ہوں گے، ان کو اور درد ہوگا اور وہ سخت زبان جو ہے وہ استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف. تو دوسری رہ گئی بات کہ اب انہوں نے جو متحدہ اپوزیشن والی جو کی سربراہی سنبھالی ہے. دیکھیں یہ متحدہ اپوزیشن کی سربراہی کا مطلب کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان اچکزئی وہ بھی ان جیسی ہیں. ان کو بھی صرف اور صرف افغانستان کا درد ہی جاگتا ہے. ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اقتدار پاکستان میں حاصل کرنا ہے، ایم این اے یہاں بننا ہے، گورنر یہاں بنانا ہے کسی کو، اپنے بھائی کو، رشتہ دار کو، اور محبت افغانستان سے کرنی ہے. تو یہ ہے ان کے ساتھ. اور پھر مینلی تو پی ٹی آئی ہے نا. وہ پی ٹی آئی جس کے سربراہ عمران خان نے اپنے جب تک وہ جیل سے باہر تھے وہ مولانا ڈیزل کے نعرے لگواتے رہے. مولانا کا جس طریقے سے مذاق اڑایا اس بندے نے اور مذاق بنایا، مولانا باہر نہیں نکل پاتے تھے کیونکہ لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے. ان کے دور میں یعنی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہر زبان پر مولانا کے خلاف نعرے تھے اور مولانا کو کرپشن کا سمبل بنا کے پیش کیا. یہ وہی مولانا ہے نا کہ جن کا وہ نہ صرف مذاق اڑاتے تھے بلکہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی، یہ اسلام کو بیچتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے تھے. ہم تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے. تو ان کی جو سربراہی یہ کریں گے. اور پھر یہ کہ وہ بندہ جو کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا، جس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کی یہ جماعت کی جو ہے نا وہ اپوزیشن
لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو بیل ہے یہ منڈے چڑھے گی. یہ اپنے ساتھ ہی مطلب آپ سمجھیں کہ ہوا نہ ہوا ایک جیسا ہی ہے. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ چونکہ چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ آگے جو سیاست ہے ان کی بہت مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ بلیک میلے کی سیاست اب نہیں چلے گی. اب اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ فلاح و بہبود کی سیاست کرے، ہاں اصلاح کی سیاست کریں، جس کا مولانا کبھی کبھی ان کو یاد آتا ہے، وہ نعرہ لگاتے بھی ہیں، اصلاح کی سیاست کریں، کوئی کنٹریبیوٹ کریں. لیکن یہ کہ تخریب کاری کی سیاست نہیں ہے. آپ افغان طالبان کی سپورٹ کریں، اس کا مطلب آپ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہے ہیں. جب آپ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ دہشت گردی کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے وہ خود ایک دہشت گردی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جب آپ کا یہ جو آپ کا جو لنک ہے جس طریقے سے آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ جب اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر آپ 100 قسم کی جمہوری باتیں کریں، آپ فیض احمد فیض کے شعر اشعار کو پڑھیں اور جلسے کریں اور حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف آپ سخت ترین زبان استعمال کریں، وہ اثر نہیں رکھے گی. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ آپ لنک کہاں کر رہے ہیں اور آپ کا اصل کہاں سے ہے. تو یہ مولانا کو یا تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی ورنہ مولانا فیل ہے، یہ بات پکی ہے. اور میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو احساس ضرور ہو گیا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اگر انہوں نے رہنا ہے، اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے اور اپنی ریوائول کرنی ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. یہ اس طرف نہیں آ رہے. تو نہ آئیں، ان کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. میں اپڈیٹ آپ کو کرتا رہوں گا مولانا اور اس ساری سیاسی صورتحال پہ. اجازت دیجیے.